بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جدید اردو غزل کے حوالے سے آج میرے لیکچر کا عنوان ہے منیر نیازی کے کلام میں علامت نگاری۔ منیر نیازی 9 اپریل 1923 میں پیدا ہوئے، 26 دسمبر 2006 کو انہوں نے وفات پائی۔ اردو اور پنجابی ادب کی جدید شاعری کے ایک منفرد اور نمائندہ شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی ابتدائی شاعری ساہیوال اس وقت منٹگمری کے قیام کے دوران سامنے آئی۔ یہاں انہوں نے 7 رنگ کے عنوان سے ایک ادبی جریدہ بھی جاری کیا، جو اس دور کے ادبی مزاج کا اہم اشاریہ تھا۔ لاہور منتقلی کے بعد منیر نیازی نے فلمی نغمہ نگاری میں بھی طبع آزمائی کی، مگر ان کی اصل شناخت ان کی شعری تخلیقات سے بنی۔ ان کی غزل گوئی میں ایک خاص رمزیت، تجریدی فضا اور داخلیت کا امتزاج دکھائی دیتا ہے، جس میں حیرت، اداسی، ماضی کی پرچھائیاں اور رشتوں کی شکست و ریخت کی علامتیں گہرے انداز میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ ان کا اسلوب نہ صرف روایتی غزل سے مختلف ہے، بلکہ جدید اردو شاعری میں ایک علامتی، تمثیلی اور تجریدی بیانیے کا نمائندہ بھی ہے۔ منیر نیازی کی شاعری میں جو شعوری تنہائی، وقت کی شکستگی اور احساس محرومی نمایاں ہوتا ہے، وہ انہیں 20ویں صدی کے نئے شعری رویوں کا علمبردار بناتا ہے۔ منیر نیازی کی شاعری میں علامت نگاری ایک ایسا اہم اور منفرد پہلو ہے جو ان کے شعری کینوس کو گہرائی، وسعت اور ایک خاص تخلیقی دھند عطا کرتا ہے۔ ان کے ہاں علامت محض فنی آرائش نہیں، بلکہ ایک فکری و جمالیاتی ضرورت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ خارجی مظاہر جیسے دھند، دریا، جنگل، پرندے، سایہ، ہوا، رات، ریل، دروازہ اور خواب کو اس انداز سے برتتے ہیں کہ وہ انسانی وجود کے داخلی تجربات، روحانی کرب اور وقت کے عصیب اور تہذیبی زوال کی نمائندگی کرنے لگتے ہیں۔ منیر نیازی نے رواج سے بغاوت کرتے ہوئے نہ صرف نئی علامتیں تراشیں، بلکہ پرانی علامتوں کو بھی نئے معنوی سیاق میں پیش کیا۔ ان کی علامتیں ایک ایسے تخلیقی باطن سے ابھرتی ہیں جو قاری کو ایک داخلی سفر پر لے جاتی ہیں۔ یہاں ہر شے، ہر کیفیت اور ہر استعارہ ایک گہری معنویت کا حامل بن جاتا ہے۔ یہی علامتی نظام منیر نیازی کی شاعری کو جدید اردو نظم و غزل کے تناظر میں ایک امتیازی اور مؤثر مقام عطا کرتا ہے۔ اب ہم ان کے کلام میں موجود علامتوں کا استعمال دیکھتے ہیں۔ 6 نمبر 1، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ منیر نیازی کا یہ شعر ایک گہری علامتی معنویت کا حامل ہے، جو محض سیاسی یا سماجی تنقید نہیں، بلکہ پورے معاشرتی اور تاریخی شعور کی جھلک پیش کرتا ہے۔ یہاں آسیب کا سایہ ایک جامع علامت ہے جو ملکی حالات میں جاری بد نظمی، غیر یقینی اور شکستہ نظریات کا اظہار ہے۔ یہ سایہ ایک ماورائی قوت نہیں، بلکہ ان داخلی اور خارجی عوامل کی علامت ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، مثلاً قیادت کا بحران، بے حسی، ماضی کی غلطیاں یا سیاسی قوتیں۔ دوسرا مصرع ایک وجودی تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں حرکت تیز ہونے کا مطلب کہ بظاہر سب کچھ بدل رہا ہے، منصوبے بن رہے ہیں، اصلاحات ہو رہی ہیں، خبریں اور دعوے گردش میں ہیں، لیکن سفر آہستہ آہستہ اس بات کی علامت ہے کہ ان تمام حرکات کا نتیجہ صفر ہے، تبدیلی سطحی ہے یا ترقی کا عمل کھوکھلا اور غیر مؤثر ہے۔ یہ تضاد ایک علامتی ستارہ ہے اس قوم کے لیے جو بظاہر بھاگ رہی ہے، ایک ہی منزل کے قریب نہیں پہنچ رہی۔ نمبر 2، بستیوں کی زندگی میں بے زری کا ظلم تھا، لوگ اچھے تھے وہاں کے اہل زر اچھے نہ تھے۔ یہ شعر ایک گہری سماجی علامت نگاری کا حامل ہے، جس میں شاعر نے طبقاتی تفریق، معاشی ناہمواری اور اخلاقی بحران کو نہایت سادہ مگر مؤثر پیرائے میں بیان کیا ہے۔
یہاں بے زری صرف غربت کا ذکر نہیں بلکہ وہ علامتی اظہار ہے جو معاشرے میں محرومی، بے بسی اور معاشی استحصال کو ظاہر کرتی ہے۔ ظلم ایک ایسی علامت بن جاتا ہے جو اس نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نے عوامی مزاج کو مفلوج کر دیا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے دو متضاد طبقوں کی علامتیں پیش کی ہیں: لوگ عام، سادہ محنتی انسان، اور اہل زر، سرمایہ دار، بااثر دولت کے پجاری۔ یہاں اہل زر صرف مالدار افراد نہیں بلکہ ظالمانہ نظام کے نمائندے ہیں جو دولت کے بل بوتے پر سماجی انصاف و انسانی اقدار کو رونتے ہیں۔ یہ شعر واضح کرتا ہے کہ خرابی انسانوں میں نہیں بلکہ استحصالی نظام میں ہے، اور شاعر نے اسے علامتی انداز میں اس طرح بیان کیا کہ قاری بھی خود بخود اس تضاد کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ نگر میں شام ہو گئی، کہش معاش میں، زمیں پہ پھر رہے ہیں لوگ رزق کی تلاش میں۔ یہ شعر ہمارے عہد کے معاشی اور سماجی بحران کا گہرا علامتی اظہار ہے۔ شام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ شام کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ یہاں شام ایک علامت ہے، مایوسی، تھکن اور زوال کے دور کی علامت۔ نگر صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورا معاشرہ یا ریاست ہے۔ یہاں زندگی کے معمولات کا سورج معاشی مسائل کی وجہ سے ڈھل چکا ہے۔ کہش معاش یعنی معاشی کمی یا تنگی ان تمام مسائل کا ستارہ ہے جنہوں نے انسانی زندگی کو سہارا دینے کے بجائے اسے شکست و ریخت کا شکار کر دیا ہے۔ دوسرا مصرعہ میں لوگ ان افراد کا ستارہ ہے جو بنیادی انسانی ضرورت یعنی روزی روٹی کی خاطر دربدر پھر رہے ہیں۔ یہ پھرنا محض جسمانی حرکت نہیں بلکہ بے روزگاری، محرومی اور غشگینی حالات کی علامت ہے۔ یہاں رزق صرف خوراک نہیں بلکہ انسانی وقار، سکون اور تحفظ کا بھی نمائندہ ہے۔ یوں شعر ایک مکمل علامتی نظام تشکیل دیتا ہے جس میں نگر، شام، کہش معاش اور رزق کی تلاش جیسے الفاظ اس بات کی علامت بن جاتے ہیں کہ معاشی بدحالی نے فرد کی نجی زندگی سے لے کر اجتماعی شعور تک کو متاثر کیا ہے اور لوگ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اداسی کو بیاں کیسے کروں میں، خاموشی کو زباں کیسے کروں میں، بدلنا چاہتا ہوں اس زمیں کو، یہ کار آسماں کیسے کروں میں۔ یہ شعر گہرے علامتی نظام پر مبنی ہے جس میں شاعر نے انفرادی احساسات اور اجتماعی جدوجہد کو علامتوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ پہلا شعر: اداسی کو بیاں کیسے کروں میں، خاموشی کو زباں کیسے کروں میں۔ اداسی اور خاموشی صرف جذباتی کیفیات نہیں بلکہ ان کہے دکھوں اور اجتماعی بے بسی کی علامتیں ہیں۔ شاعر یہاں ایک ایسے احساس کی بات کر رہا ہے جو صرف اس کا ذاتی تجربہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کی کیفیت بن چکا ہے۔ دوسرا شعر: بدلنا چاہتا ہوں اس زمیں کو، یہ کار آسماں کیسے کروں میں، ایک انقلابی جذبے کی علامت ہے۔ یہاں زمیں بدلنا صرف جغرافیائی تبدیلی نہیں بلکہ ایسے نظام کو بدلنے کی خواہش ہے جو ظلم، ناانصافی، جمود کا شکار ہے۔ یہاں کار آسماں یعنی آسمانی کام علامت ہے کسی عظیم، مشکل یا ماورائی ذمہ داری کی جسے نبھانا انسانی بس سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ شاعر علامتی انداز میں سوال کر رہا ہے کہ جب دکھ اتنے گہرے اور زبان اتنی خاموش ہو تو تبدیلی کی کوئی صورت کیسے ممکن ہو۔ نمبر 5: منیر تنگی میں خواب آیا، کھلے زمیں کے فراق جیسا۔ یہ شعر منیر نیازی کے منفرد علامتی نظام کا عکاس ہے۔ یہاں خواب، تنگی اور وسعت جیسے الفاظ صرف اپنے لغوی معنی میں نہیں رکھتے بلکہ وہ ایک باطنی اور نفسیاتی کیفیت کے علامتی ستارے بھی بن جاتے ہیں۔ یہاں تنگی صرف مالی یا جسمانی تنگی نہیں بلکہ ایک ذہنی، جذباتی اور روحانی گھٹن کی علامت ہے، اور اس تنگی میں آنے والا خواب کھلی زمیں کے فراق جیسا ہے یعنی آزادی، وسعت، سکون اور امید کی علامت۔ خواب یہاں ایک نفس مطمئنہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے جو دکھ بھری حالت میں بھی انسان کو وسعت خیال، تسکین اور نئی راہوں کی امید دیتا ہے۔ اچھا جی، شعر نمبر 6: نکلا جو چاند، آئی مہک تیز سی منیر، میرے سوا بھی باغ میں کوئی ضرور تھا۔ یہ شعر منیر نیازی کی علامتی شاعری کا ایک نہایت خوبصورت اور گہرا نمونہ ہے جس میں فطرت، جذبات اور احساسات کے امتزاج سے ایک پیچیدہ لیکن اثر معنیاتی نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ یہاں چاند صرف آسمانی جسم نہیں بلکہ یاد یا کسی خوابیدہ جذبے کی علامت ہے۔ چاند کا نکلنا ایک جذبے کے جاگنے کو ظاہر کرتا ہے اور ساتھ ہی مہک کا تیز ہو جانا ایک علامتی انداز میں کسی غیر محسوس لیکن گہرے احساس یا موجودگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مہک یہاں کسی محبوب لمحے یا نشان
یا شخصیت کا ایسا نشان ہے جو حواس سے بالاتر ہو کر وجدان میں اترتا ہے۔ باغ میں یہاں شاعر کا دل یا جذباتی دنیا بن جاتا ہے۔ یہ مصرع ایک مخفی وجود یا احساس کی علامت ہے، یعنی شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ خوشبو، چاندنی یا جو بھی کیفیت ہے وہ صرف اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی موجودگی کی علامت بھی ہے۔ گویا شاعر تنہائی میں بھی غیر مرئی صحبت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندیکھے وجود یا احساس اس کے ساتھ ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر محسوسات کی لطافت اور روحانی یا جذباتی موجودگی کی علامتوں سے بنا ہے۔ یہاں فطری مناظر، چاند اور مہک کو داخلی احساسات کے ساتھ اس طرح جوڑا گیا ہے کہ شعر قاری کے دل میں ایک انجانی، خوبصورت اور پراسرار کیفیت پیدا کرتا ہے۔ شعر نمبر 7۔ صبح کاذب کی ہوا میں کتنا درد تھا منیر، ریل کی سیٹی بجی تو دل لہو سے بھر گیا۔ منیر نیازی کا یہ شعر ایک گہری علامتی نظام پر مبنی ہے، جس میں صبح، ہوا، ریل کی سیٹی جیسے معمولی دکھنے والے مظاہر کو جذباتی اور وجودی تجربات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں صبح کاذب ایک ایسی جھوٹی امید یا دھوکہ دینے والے آغاز کی علامت ہے جو روشنی کی نوید تو دیتی ہے مگر حقیقت میں اندھیرے کا تسلسل ہوتا ہے۔ یہاں اس معاشرتی یا نفسیاتی حالت کی نمائندگی ہے۔ یہاں روشنی نظر آتی ہے لیکن امن، سکون یا حقیقت کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ ہوا میں درد ہونا ایک جذباتی کیفیت کی علامت ہے، گویا فطرت بھی انسان کے دکھ میں شریک ہے یا پھر باہر کی دنیا میں بھی وہی تکلیف گھلی ہوئی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ یہاں ریل کی سیٹی ایک علامت ہے جدائی، یاد، ماضی یا اچانک غم کے جاگ اٹھنے کی۔ ریل اکثر نقل مکانی، فراق یا کسی کے چلے جانے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ سیٹی کی آواز کوئی عام آواز نہیں بلکہ داخلی زخموں کو چیرنے والی چیخ جیسی ہے جو شاعر کے دل کو لہو سے بھر دیتی ہے، یعنی درد سے لبریز کر دیتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر اس بات کا مظہر ہے کہ منیر نیازی کیسے ایک معمولی منظر کو علامت بنا کر گہرے نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کا ترجمان بنا دیتے ہیں۔ نمبر 8۔ حسن کی دہشت عجب تھی وصل کی شب میں منیر، ہاتھ جیسے انتہائے شوق سے شل ہو گیا۔ یہ شعر منیر نیازی کے علامتی اسلوب کا ایک شاندار مظہر ہے جس میں حسن، وصل، ہاتھ اور شوق جیسے الفاظ صرف اپنے لغوی مفہوم تک محدود نہیں رہتے بلکہ گہرے علامتی معنویت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں حسن کی دہشت ایک جمالیاتی ہیبت کی علامت ہے۔ حسن عموماً خوشی، کشش اور سرور کا استعارہ ہوتا ہے مگر منیر نیازی اسے دہشت کے ساتھ جوڑ کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حسن جب مکمل صورت میں سامنے آئے تو وہ ایک وجدانی جھٹکے یا شدید داخلی ہلچل کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ حسن وصل کی شب یعنی وصال کے لمحے میں سامنے آتا ہے جب شدت جذبات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ شاعر اس لمحے کو صرف سرور اور راحت کے طور پر نہیں بلکہ ہیبت، بے خودی اور روحانی لرزہ کے تجربے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ ہاتھ محض جسمانی عضو نہیں بلکہ عمل، اختیار اور جذبے کے اظہار کی علامت ہے۔ جب شاعر کہتا ہے کہ انتہائی شوق سے ہاتھ شل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبہ اس قدر شدید ہو گیا کہ بدن نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ یہ شوق اور جذبات کی وہ انتہا ہے جہاں انسانی عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا، محض کیفیت کا اسیر بن جاتا ہے۔ منیر نیازی اپنے کلام عشق کی شدت کو علامتوں کے ذریعے ایک ماورائی اور ہلا دینے والے احساس میں ڈھالتا ہے۔ نمبر 9۔ زمین ہے مسکن شر، آسمان سراب آلود، ہے سارا عہد سزا میں کسی خطا کے لیے۔ یہ شعر ایک گہرے علامتی نظام کا حامل ہے جس میں شاعر نے دنیاوی زندگی کی حقیقت اور انسانی تقدیر پر سوال اٹھایا ہے۔ زمین کو شر یعنی برائی، ظلم و فتنے کا مسکن قرار دیا گیا ہے جس سے مراد وہ دنیا ہے جہاں انسان رنج، نفرت، بے چینی اور فساد میں گھرا ہوا ہے۔ آسمان جو عموماً بلندی، امید، نور اور نجات کا استعارہ ہے، یہاں سراب آلود یعنی دھوکے، فریب اور بے حقیقتی کی علامت بن گیا ہے۔ اس طرح شاعر بتاتا ہے کہ نہ زمین پر سکون ہے، نہ آسمان سے کوئی حقیقی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں علامتی طور پر انسانی تاریخ کو ایک ایسی سزا سے تعبیر کیا گیا ہے جو کسی نامعلوم یا ازلی خطا کے سبب جاری ہے۔ یہ خطا وجودی طور پر آدم کی خطا ہو سکتی ہے یا پھر انسان کے اجتماعی گناہوں اور اخلاقی زوال کا استعارہ۔ شاعر موجودہ دور کی تکلیف دہ صورتحال کو محض اتفاق نہیں بلکہ کسی عظیم تر روحانی یا اخلاقی لغزش کی سزا سمجھتا ہے۔
یہ شعر انسانی کرب، اخلاقی زوال اور وجودی سوالات پر مبنی ایک گہرے علامتی نظام کی تشکیل کرتا ہے۔ نمبر 10، منیر، حسن باطنی کو کوئی دیکھتا نہیں، متاع چشم کھو گئی لباس کی تراش میں۔ یہ شعر منیر نیازی کی علامت نگاری کا نادر نمونہ ہے، جس میں انہوں نے انسان کے باطنی وجود اور ظاہری دکھاوے کے درمیان کشمکش کو نہایت پرمعنی پر اثر علامتی انداز میں بیان کیا ہے۔ حسن باطنی کو کوئی دیکھتا نہیں ایک واضح علامت ہے اس روحانی، اخلاقی اور معنوی خوبصورتی کی جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے مگر نگاہ دنیا سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ حسن باطنی سے مراد وہ اخلاق، سچائی، جذبہ اور خالصتاً انسانی خوبصورتی ہے جو ظاہری رنگ و روپ سے محاورہ ہوتی ہے، مگر افسوس کہ زمانہ اس کو نہیں دیکھتا اور نہ اس کی قدر کرتا ہے۔ متاع چشم کھو گئی لباس کی تراش میں کا مصرع اس علامتی نظام کو اور واضح کر دیتا ہے۔ متاع چشم یعنی دیکھنے کی اصل صلاحیت، وہ بصیرت جو اندر کی خوبصورتی کو پہچان سکے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ بصیرت لباس کی تراش یعنی ظاہر پرستی، فیشن، نمائش اور سطحی جمالیات میں کھو چکی ہے، یعنی معاشرہ اتنا ظاہر کا گرویدہ ہو چکا ہے کہ باطن کی پہچان ہی کھو بیٹھا ہے۔ یہ علامتیں جدید انسان کی روحانی تنہائی اور اخلاقی زوال کی نشاندہی کرتی ہیں۔ چمک زرق آخر اسے مکان خاک میں لائی، بنایا ناگ نے جسموں میں گھر آہستہ آہستہ۔ یہ شعر انسانی حرص، دنیا پرستی اور اخلاقی زوال کا نہایت بھرپور علامتی اظہار ہے۔ شاعر نے زر یعنی دولت اور دنیاوی چمک دمک کو چمکے زرق کہہ کر اس کی چونکانے والی فریب زدہ ظاہریت کو نمایاں کیا ہے۔ یہ چمک آخر کار انسان کو مکان خاک یعنی قبر، فنا اور مٹی کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ دنیا کی ظاہری رونقیں انسان کو وقتی طور پر لبھاتی ضرور ہیں مگر ان کا انجام فنا ہے۔ دوسرا مصرع، بنایا ناگ نے جسموں میں گھر آہستہ آہستہ، انسانی جسم اور روح کی اندرونی دنیا میں شیطانی یا منفی قوتوں کے بتدریج داخل ہونے کی علامت ہے۔ شعر نمبر 12، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ یہ شعر ایک گہری علامتی فضا میں انسانی تجربات، تاریخی شعور اور وقت کی بے رحمی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کی آنکھوں میں لٹی محفلوں کی دھول اڑنا محض ایک منظر نہیں بلکہ ماضی کی بربادیوں، اجڑی بستیوں اور فنا شدہ خوشیوں کی ایک علامت ہے۔ لٹی محفلیں ان گزرے ہوئے سنہری وقتوں، اجڑے سماج یا تباہ حال تہذیبوں کا استعارہ ہیں جن کی گونج اب صرف گرد کی صورت باقی ہے۔ دھول وقت کی بے ثباتی اور انسانی فتوحات کی عارضیت کا نشان ہے جو ہر درخشاں لمحے کو آخرکار خاک میں بدل دیتی ہے۔ دوسرا مصرع، عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستوں، اس علامتی نظام کو مزید وسعت دیتا ہے۔ یہاں عبرت سرائے دہر پوری دنیا کو ایک ایسی جگہ قرار دیتا ہے جو نہ ختم ہونے والے سبق، تباہیوں اور زوال کا گواہ ہے۔ دنیا ایک درسگاہ ہے مگر افسوس کہ ہم دوستوں کی طرح اس میں محض تماشائی بن کر جی رہے ہیں۔ یہ مصرع انسانی بے حسی، عبرت سے آنکھیں چرانے اور تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کی علامت ہے۔ شعر نمبر 13، سفر ہے جو ازل سے یہ وہ بلا ہی نہ ہو، کواڑ کھول کر دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو۔ یہ شعر گہرے علامتی نظام پر مبنی ہے جس میں شاعر نے زندگی، وقت اور انسان کے باطنی خوف کو علامتوں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ سفر ہے جو ازل سے میں سفر محض جسمانی حرکت نہیں بلکہ زندگی کا ابدی اور ازلی تسلسل ہے۔ یہ سفر وہ بھی ہو سکتا ہے جو کائنات کی ابتدا سے جاری ہے، یعنی زندگی، موت، روح کی تلاش یا شعور کی مسلسل جستجو۔ اسے شاعر نے بلا قرار دیا ہے جو اس سفر کے ساتھ وابستہ کرب، خوف، تنہائی اور غیر یقینی کی علامت ہے۔ دوسرے مصرعے میں کواڑ کھول کر دیکھو کہیں ہوا ہی نہ ہو بہت سی سطحوں پر علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ کواڑ دروازہ باطن کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے یا شعور اور لاشعور کے درمیان حد۔ ہوا علامت ہے غیر محسوس، غیر مرئی یا کسی انجانے وجود یا اثر کی۔ یہ ایسا خطرہ یا سناٹا بھی ہو سکتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہے۔ جو شاعر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، کواڑ کھولیں، شاید جو خوف یا بے حسی محسوس ہو رہی ہے وہ کسی ایسی شے کی ہو جو وجود تو رکھتی ہے مگر نظر نہیں آتی، یعنی باطنی اضطراب یا کائناتی بے معنویت۔
اس طرح یہ شعر انسانی وجود کے اس پہلو کو علامتوں کے ذریعے پیش کرتا ہے جو زندگی کا سفر، باطنی اضطراب اور غیر مرئی خطرات ایک گتھی بن کر سامنے آتے ہیں۔ محاصر منیر نیازی کے کلام میں علامت نگاری ایک ایسا شعری ہنر ہے جو ان کے شاعری کو محض جذباتی اظہار سے بلند کر کے فکری اور روحانی گہرائی عطا کرتا ہے۔ ان کے ہاں علامت صرف خارجی مظاہر کی عکاسی نہیں بلکہ باطن کے پیچیدہ تجربات، معاشرتی تضادات، تہذیبی اور انحطاط کی ترجمانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ منیر نیازی نے فطرت، وقت، اندھیرا، دھند، پرندے، خواب، ہوا، دروازہ، شام، سفر، اجنبی، سیاہ، راستہ، زہر اور ریل جیسی اشیاء کو بار بار ایسی علامتوں میں ڈھالا ہے جو انسانی تجربے کی کسی نہ کسی گہری پرت کو چھوتی ہیں۔ ان کے اشعار میں دنیا ایک عبرت سرائے کے طور پر سامنے آتی ہے اور انسان ایک بھٹکی ہوئی روح یا خود کو دریافت کرنے کے عمل میں مسلسل سفر میں ہے۔ ان کی علامت نگاری میں نہ صرف داخلی کرب اور آشوب کی گونج ہے بلکہ تہذیبی زوال، روحانی پیاس اور وقت کے ستم کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ جہاں علامتی کائنات منیر نیازی کی شاعری کو عصر حاضر کے تناظر میں ایک منفرد اور گہرا شعری تجربہ بنا دیتی ہے۔ اچھا جی، یہاں میں نے منیر نیازی کے تقریباً 11-12 اشعار کی روشنی میں اس کی علامت نگاری کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔